السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں کون پیا کے ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ خوشگپیوں میں لگے چاروں نے عائزہ کا آنا کہنا اور جانا دیکھا۔ اپنے سیل کی تلاش میں فاطمہ نے نظر کی جو اسے نہ ملا۔ شاید نیچے پڑا ہو، میں لے کر آتی ہوں، فاطمہ کہتی جانے لگی۔ تم رکو، میں جاتی ہوں اور یہ سب رکھ کر آتی ہوں، عمل نے چائے کے خالی کپوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے کندھے اچکائے، پھر بولی ساتھ چلتے ہیں۔ عمل سیر اس بات میں ہلاتی اٹھی، ساتھ میں ٹرے لیے ٹیرس کا دروازہ کھولتی فاطمہ کے ساتھ نیچے چلی گئی۔ میں ابھی شاور لے لوں ذرا، ریان کہتے پیچھے ہی اٹھا۔ میں نے اکیلے رہ کر کیا کرنا ہے ادھر، میں بھی نیچے چلتا ہوں۔ حمزہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں ٹیرس سے نیچے آتے فرسٹ فلور پر آئے۔ کیا ہوا فاطی؟ فاطمہ کو لاؤنج میں کھڑا دیکھ کر حمزہ نے پوچھا، جس کے پاس ہی ریان کھڑا تھا۔ کچھ نہیں، حمزہ کارپیٹ سے پاؤں الجھ گیا تھا۔ اب ٹھیک ہو تم؟ حمزہ نے تفکر سے پوچھا۔ فاطمہ نے سر ہلایا۔ تم اسے لے کر آؤ، میں جا رہا ہوں۔ ریان حمزہ سے کہتا ایبک کا کمرہ کراس کرتا سیڑھی کی طرف جانے لگا، جس پر عمل ٹرے اٹھائے ابھی اوپر سے تیسری سیڑھی پر تھی۔ عمل، ریان نے پکارا، جس کی طرف عمل دھیان دیتی مڑی کہ پاؤں یکدم سلپ ہوا اور عمل بہتے پانی کی طرح تیزی سے نیچے کو گرتی چلی گئی۔ آہ! عمل کی چیخ پورے ولا میں گونجی تھی۔ عمل! ہال کی بیچوں بیچ گری عمل خون سے لت پت تھی، چائے کے کپ کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ ریان کہتا نیچے آیا کہ لڑکھڑا گیا، پھر سنبھل گیا۔ سیڑھی پر گرا تیل ریان کی نظروں میں آیا، پہلے عمل کی چیخ، پھر ریان کے پکار۔ فاطمہ اور حمزہ پریشانی سے نیچے آئے کہ نیچے گری عمل کو دیکھتے دونوں کے حواس سلب ہوئے۔ نیچے دائمہ اپنے کمرے سے نکلی کہ بے حال اور درد سے کراہتی عمل کو دیکھتی اپنا دل تھام گئی۔ میری بیٹی، دائمہ کہتی عمل کے پاس آئی، تب تک ریان بھی دھیان سے نیچے اتر آیا تھا۔ حمزہ خیال سے نیچے آنا، سیڑھی پر تیل گرا ہوا۔ حمزہ فاطمہ کو تھامے آرام سے نیچے اترا، جبکہ سیڑھی پر تیل کا گرا ہونا رشیدہ گھبرا گئی، جس کے دماغ میں عائزہ آئی۔ عمل، ہوش کرو، عمل، آنکھیں کھولو۔ حمزہ، ریان، فاطمہ اور دائمہ کی آواز پر اندر آتا ایبک تھما۔ ایک گھبراہٹ سی اس پر طاری ہوئی، جسے کچھ برا ہوا۔ کیا ہوا یہاں؟ ایبک کے پوچھنے پر ریان پہلے ہوش میں آتا کھڑا ہوا، جس کی شرٹ پر عمل کا خون تھا۔ بھائی، عمل سیڑھی سے گر گئی ہے، اسے چوٹ لگی، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ ریان کی بات ایبک کے حواس سلب کر گئی۔ وٹ؟ ہٹو پیچھے، ایبک تیزی سے کہتا عمل کے پاس آیا، جو فرش پر لیٹی ہوئی بے ہوش تھی۔ اس سے پہلے حمزہ عمل کو اٹھاتا ایبک عمل کو اپنی بازوؤں میں اٹھا گیا۔ فاطمہ روتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ ایبک تیزی سے عمل کو لیے باہر آیا کہ ثاقب چوہان کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ ایبک ادھر گیا۔ عمل کو کیا ہوا ایبک؟ عمل کی ہوتی بلیڈنگ پر ثاقب چوہان نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، آپ ہسپتال چلیں ابھی۔ ایبک، یہ سب؟ رانا کی آواز پر ایبک اسے لیے پلٹا اور خون آشام نظروں سے رانا کو گھور گیا۔ تم نے کہا تھا کہ سب سیف ہے، پھر یہ کیا؟ مجرم ملنے تک اپنی شکل مجھے مت دکھانا تم۔ رانا ارحم اسپاٹ مگر سرد لہجے میں کہتا ایبک۔ ثاقب چوہان کی کار میں عمل کو لیے بیٹھا ثاقب چوہان ولا سے نکلے، جس کے پیچھے ریان، حمزہ اور فاطمہ کو لیے نکلے۔ رانا اپنے لب بھینچتا اندر آیا کہ ہال کے بیچوں بیچ پڑے خون کو دیکھتا تھما۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ راولپنڈی کی شفا اسپتال کی ایمرجنسی میں عمل کو لے جایا گیا تھا۔ فاطمہ نے ڈھال سے باہر بیٹھ گئی، لب پر دعا جاری تھی تو آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ ریان، کیا ہوا تھا؟ لڑکی نیچے کیسے گری؟ ایبک کے سرد لہجے پر پوچھے گئے سوال پر ثاقب چوہان نے ایبک کو دیکھا، جس کی حالت ایک لوٹے ہوئے جواہری جیسی تھی۔ بھائی وہ اسپیک ڈیمڈ، ایبک چیخا۔ ایکسکیوز می سر، یہ ہسپتال ہے، ذرا تحمل سے۔ پاس سے گزرتی نرس نے ایبک کو ٹوکا اور چلی گئی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ایبک خود کو ریلیکس کر گیا۔ مجھے بتاؤ حمزہ، ریان کی چپ کو ایبک حمزہ سے پوچھ گیا۔ بھائی، ہم اوپر سے ٹینس کھیل رہے تھے۔ عمل چائے کے برتن نیچے رکھنے آئی تو ساتھ میں فاطمہ بھی تھی۔ اس کے پاؤں میں موچ آئی، وہ لڑکھڑا گئی۔ ریان نے اسے سنبھالا، میں اسے دیکھتا پریشان ہوا۔ میں نے لڑکی کی گرنے کا پوچھا، فاطمہ کا نہیں؟ حمزہ کے منہ سے فاطمہ نامی سنتے دانت پیستے ہوئے ایبک کہہ گیا تھا۔ فاطمہ حمزہ کی اس بیوقوفی پر نامے سر ہلا گئی۔ بھائی، عمل سیڑھی سے گری اور گرنے کی وجہ؟ ریان رکا۔ کیا تھی وجہ ریان؟ وہاں پر تیل گرا ہوا تھا بھائی۔ ریان کے انکشاف پر ایبک کیا ثاقب چوہان ہل گئے۔ سیڑھی پر تیل کا گرا ہونا؟ کیوں؟ کوئی ایسا کیوں کرے گا، جبکہ صفائی عمل خود کرتی تھی؟ اس صورتحال پر ایبک اپنے منہ پر ہاتھ پھیر گیا۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا، ثاقب چوہان نے ایبک کو تسلی دی، جبکہ حمزہ، ریان اور فاطمہ چپ سے بیٹھے عمل کے لیے دعا کو تھے۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ نرس کے پوچھنے پر حمزہ، ریان اور فاطمہ تیزی سے کھڑے ہوئے۔ نرس نے تینوں کو دیکھا، پھر پوچھا، پیشنٹ کا شوہر کون ہے؟ حمزہ اور ریان نام میں سر ہلا گیا۔ تب ثاقب چوہان نرس کے پاس آتے پوچھ گئے، عمل ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کون ہیں پیشنٹ کی؟ نرس نے پوچھا، جس پر ایبک بولا، میں شوہر ہوں، بتائیں کیا ہوا اسے؟ سب نے حیرت سے ایبک کو دیکھا۔ تب ایمرجنسی سے لیڈی ڈاکٹر باہر آتی ایبک کو دیکھتی بولی، جو سن چکی تھی کہ پیشنٹ کا شوہر وہ ہے۔ بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی مسز کا مس کیریج ہوا ہے۔ انہیں خون کی بہت کمی ہے، ماتھے پر گہرا زخم آیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ٹانکے لگانے پڑے۔ لیڈی ڈاکٹر کہہ کر نرس کو لیے چلی گئی، جبکہ پیچھے سب صدمے میں گر گئے تھے۔ ایبک،
ثاقب چوہان نے لب کشائی کی۔ ایبک جو ڈاکٹر کی بات سنتا لڑکھڑا گیا تھا، ثاقب چوہان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے۔ ایبک ان سوالوں کی وجہ سے نظریں جھکا گیا۔ ہم نے پیشنٹ کو وارڈ میں شفٹ کر دیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ان کی DNC کی جائے گی۔ ہسبینڈ کے سگنیچر چاہیے اس فارم پر۔ وہی نرس آتی فارم ثاقب چوہان کو دے گئی۔ ثاقب چوہان نے بنا کچھ کہے اس فارم کو لیا اور ایبک کو دیا۔ سائن کرو ایبک، سخت لہجے میں ثاقب چوہان نے کہا۔ شرمندہ ہوتے ایبک نے پین لیا اور سائن کیا۔ حمزہ تم فاطمہ کو گھر لے کر جاؤ۔ ریان تم میرے ساتھ چلو، ڈاکٹر سے مجھے بات کرنی ہے۔ ثاقب چوہان کے کہنے پر فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی حمزہ کے ساتھ چل دی۔ ایبک لبھیجے چیئر پر بیٹھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر، اب کب تک عمل کا آپریٹ کریں گی؟ ثاقب چوہان کے پوچھنے پر لیڈی ڈاکٹر نے اپنا چشمہ اتارا، پھر عمل کی فائل رکھتی بولی۔ عمل فزیکلی بہت کمزور ہے، شاید کچھ دنوں سے وہ ڈپریشن کا شکار رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بیبی کیری نہ کر سکی، یا وہ انجان تھی اپنے پریگننٹ ہونے پر۔ ساتھ ہی انہیں خون کی بھی کمی ہے، آپریٹ کے بعد ہی باقی بات ہو سکے گی۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات پر سر ہلاتے ثاقب چوہان نے پوچھا، عمل کی پریگننسی کتنی دیر کی تھی ڈاکٹر؟ اور اسے کوئی انجری تو نہیں آئی نا؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ریان تفکر سے ثاقب چوہان کو دیکھا، جن کے لہجے میں باپ کی تڑپ سی تھی۔ ریان نے ثاقب چوہان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ 3 ہفتے، دوسرا گرنے کی وجہ سے پاؤں پر موچ آئی اور ماتھے پر ٹانکے لگے ہیں۔ بظاہر وہ ٹھیک ہے، مگر اندرونی طور پر وہ بہت کمزور ہیں، انہیں پراپر ڈائٹ کی ضرورت ہوگی، آگے ساتھ میں ریسٹ کی۔ لیڈی ڈاکٹر کے مزید بتانے پر ثاقب چوہان چپ ہوئے، پھر نرس کر آنے پر وہ دونوں اٹھے۔ ریان تم گھر جاؤ، عمل کا سوٹ اور ضرورت کا سامان لے آؤ۔ ثاقب چوہان کے کہنے پر ریان سر ہلاتا چلا گیا، جبکہ ثاقب چوہان ایبک کے پاس چل دیا۔ یہ سب کیا ہو گیا انکل؟ یہی سوال میرا تم سے ہے ایبک، یہ سب کیا ہے؟ خوشمگی نظروں سے ایبک کو دیکھتے ہوئے ثاقب چوہان نے ایبک سے پوچھا۔ وہ جو پوچھ رہے تھے ایبک چپ تھا، پھر کہہ گیا، آئی ایم سوری، مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا، میں بہت بے سکون تھا انکل، وہ میرا سکون بنی۔ ایبک کے لہجے میں بے بسی بولی، تمہیں شرم نہ آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ اس حد تک گر جاؤ گے تم اپنے بدلے کی چاہ میں کہ تم اس معصوم بچی کو اس انتہا تک لے آئے ہو؟ ثاقب چوہان کے سرد لہجے میں کہنے پر ایبک کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کچھ اور کہتا، چپ کر گیا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے، ایسی تربیت تو نہ تھی تمہاری۔ افسوس سے کہتے ثاقب چوہان ایبک کے پاس سے اٹھ گئے۔ وہ کشمکش میں پھنس گئے تھے، کیسے عمل سب سہے گی جب اسے معلوم ہوگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پھٹی آنکھوں سے CCTV فوٹیج دیکھتے رانا اپنا سر ہاتھوں میں لے گیا۔ یہ کیا کر گئی تھی عائزہ؟ اپنے لیے خود ہی گڑھا کھود گئی تھی وہ۔ ایبک اسے لے کر آگے غصے میں تھا۔ اب یہ کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ حمزہ کے پوچھنے پر رانا گڑبڑا گیا، وہ کیا کہتا، اسی لیے چپ ہوا۔ ٹیب پر چلتی فوٹیج حمزہ اٹھا کر دیکھ گیا، جس کے پیچھے کھڑی فاطمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اس بل بتوڑی کی اتنی ہمت، میری عمل کو نقصان پہنچایا اس نے؟ اپنا غصہ ضبط کرتی فاطمہ اوپر جانے لگی کہ اسے حمزہ نے روکا۔ چھوڑو مجھے حمزہ، پہلے اس نے عمل کی جگہ لی اور آج اس کے بچے کو نقصان پہنچا گئی وہ۔ بے قابو ہوتی فاطمہ کو حمزہ نے تھاما، جبکہ اس کے منہ زبانی عمل کے بچے کا سنتی دائی اماں اور رانا دل تھام گئے۔ اور کتنا امتحان باقی ہے میرے رب؟ دائی اماں کی بھرائی آواز پر فاطمہ تھمی، جبکہ رانا چپ چاپ اٹھتا اوپر عائزہ کے پاس گیا، جو ایبک کے کمرے میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ بنے کمرے میں رہ رہی تھی۔ دروازہ کھول کر رانا اندر آیا تو اس کے قدم رکے، وجہ فرش پر عائزہ کا بے ہوش لیٹے ہونا تھا، اور رانا فرش پر گھٹنے کے بل بیٹھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں خود کی دشمن بن رہی ہو تم؟ بے ہوش عائزہ کے وجود سے مخاطب ہوتے رانا نے کہا۔ پینٹ کی پاکٹ میں پڑے سیل کے بزر ہوتے رانا اسے نکلتا کان سے لگا کے، کامران ابھی شفٹ کرنے، ویل چیئر لے آؤ۔ عائزہ کے بے ہوش سراپے کو دیکھتے ہوئے رانا نے کہا اور کال کٹ کر کے جانے کا وقت آ گیا۔ عائزہ کو دیکھتے ہوئے رانا نے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ 10 منٹ کے بعد رشیدہ کی مدد سے عائزہ کے بے ہوش وجود کو لیے رانا شاہ ولا سے نکلا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ ادھر؟ ثاقب چوہان کو جنجوا ولا دیکھ کر کوثر بیگم حیرت سے پوچھ گئی، جس پر ثاقب چوہان دھیما سا مسکرا گئے۔ جو سہمی اور کچھ گھبرائی ہوئی تھی، شاید اسے امید نہیں تھی کہ وہ یوں بھی آ سکتا ہے۔ آیا تو کچھ پوچھنے تھا، پر تمہاری حالت نے موڈ ٹھیک کر دیا میرا۔ میں سمجھی نہیں، نہ سمجھی سے کوثر بیگم نے پوچھا۔ ایک طرف اسے ڈر تھا کہ کہیں سے رفیق جنجوا نہ آ جائے، تو دوسری طرف ثاقب چوہان کی مبہم باتیں۔ پانی ہی پلا دو یار، ثاقب چوہان کے دوستانہ لہجے میں کہنے پر کوثر کشمکش میں کچن سے پانی لے کر آئی۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے کوثر، خدارا اس بار سچ بولنا۔ پانی پی کر ثاقب چوہان کے کہنے پر کوثر چونکی۔ عمل کون ہے؟ کیا وہ سچ میں شفیق بھائی اور فلک کی بیٹی ہے؟ یہ جو تم نے بتایا تھا کہ اسے یتیم خانے سے لایا گیا تھا۔ ثاقب چوہان کے پوچھنے پر کوثر بیگم رو دی۔ یہ بھی تو ایک گناہ رفیق جنجوا نے اس سے کروایا تھا۔ مجھے معاف کر دو، وہ فلک کی ہی بیٹی ہے۔ رفیق نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ عائزہ کو بیچ دے گا، تو تب میں نے جھوٹ بولا۔ روتی کوثر بیگم کی بات پر ثاقب چوہان کھڑے ہوتے ضبط کرتے بولے، بیٹیاں بیچنے کو نہیں ہوتی، یہ گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ جس بیٹی کو بچانے کے لیے تم نے جھوٹ بولا تھا، آج بھی تو اس کا سودا کیا اس ذلیل انسان نے۔ چلتا ہوں۔ سچائی جانے کے بعد ثاقب چوہان کا رکنا محال تھا۔ پیچھے کوثر بیگم روتی بولی، کیسے کر سکتی تھی وہ یہ سب؟
اتنا عرصہ سر چھپا کر رکھا اور اب روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ عمل ٹھیک ہے نا؟ مبارک ہو کوثر، تمہاری بیٹی نے جس کو تم نے بچایا تھا آج اسی بیٹی نے عمل کی گود خالی کر دی، کرخت آواز میں ثاقب چوہان نے کہا۔ وہ بس یہاں سے جانا چاہتے تھے۔ کیا؟ صدمے میں گنگ کوثر بیگم بولی۔ جی ہاں، عائزہ کی وجہ سے عمل کا مس کیریج ہوا اور آج ہی ہوا، ہسپتال سے ہی آ رہا ہوں میں، ثاقب چوہان نے بنا مڑے کہا اور چلے گئے۔ پیچھے سے کوثر بیگم دل تھامتی نیچے کو گری۔ جس بیٹی کو وہ سنبھال رہی تھی، بچا رہی تھی، آج وہیں ان کی بہن جسے کزن اور ماں جسے بھابھی کی اولاد کو اتنے بڑے صدمے سے دوچار کر گئی تھی۔ شاید انجانے میں ہی، مگر ظلم تو ہوا ہے نا کسی معصوم پر۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کون تھا وہ؟ وہی جس پر آپ کو شک ہے۔ انجام کیا ہوا؟ ولا سے دربدر۔ اب کدھر ہے وہ؟ اپارٹمنٹ۔ پاور آف اٹارنی کا پروسیس شروع ہوا؟ کل تک مکمل ہو جائے گا۔ میم کیسی ہیں آپ؟ آپریٹ ہو چکا ہے۔ ثاقب انکل کدھر؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رانا نے پوچھا۔ چنچوا ولا گئی ہیں وہ۔ تم ٹھیک ہو؟ پتہ نہیں یار، ایبک کہتا۔ سر تھام گیا۔ رانا نے ایبک کا کندھا تھپتھپایا۔ حمزہ سے کے منہ سے پتہ چلا کہ عمل میم کا مس کیریج ہوا۔ یہی تو بڑا نقصان ہوا یار، وہ مجھے بتاتے تو صحیح مجھے ایک بار۔ میم نے مجھے کہا تھا، بلکہ پوچھا تھا، آپ بھی تو حمزہ کے نکاح کے بعد ولا نہیں گئے تھے، وہ کیسے بتاتی ہیں آپ کو اپنی حالت؟ رانا کے بتانے پر ایبک کے حصے میں ایک اور پشیمانی آئی۔ عائزہ اپارٹمنٹ میں ہے، میں ادھر ہی رکوں گا، ضرورت تو نہیں ہے میری یہاں؟ نہیں تم جاؤ، کامران یہی ہے، خیال رکھنا عائزہ ہوش میں نہ آئے۔ اب وہ ہوش میں تب آئے گی جب اس کا باپ تباہ ہو چکا ہو۔ اوکے، خیال رکھنا اپنا تم۔ ایبک کا کندھا تھپتھپا کر رانا جیسے آیا تھا ویسے ہی چل دیا پیچھے۔ ایبک چیئر سے ٹیک لگا گیا، آنکھوں میں عمل کے ساتھ گزرے پل یاد آئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سوچ کی کرنوں نے پردوں کے پیچھے سے بیڈ پر لیٹی عمل کے بند آنکھوں پر دستک دی۔ پلکوں کی جنبش پر عمل نے اپنی مندی آنکھوں کو کھولا تو نظریں چھت پر پڑی۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے عمل نے کسی کے تلاش میں نظر کی۔ سر کے گھومنے پر عمل کے سر میں ٹیس اٹھی، جس سے وہ اپنا سر تھامتی بولی، یا اللہ! عمل کی کراہتی آواز پر صوفے پر بیٹھا سویا ہوا ایبک چونکا، پھر اٹھتا عمل کے پاس آتا پوچھ گیا، تم ٹھیک ہو؟ کہیں درد تو نہیں؟ عمل نے حیرت سے بکھرے حال میں سرخ آنکھیں جو نیند سے بوجھل تھیں ایبک سارشاہ کو دیکھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، تم ٹھیک ہو؟ عمل کے جواب نہ دینے پر اب ایبک نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنی حیرت پر قابو پاتے عمل نے سر اس بات میں ہلایا، پھر کوہنیوں کے بل اٹھنے لگے کہ ایبک نے سہارا دیا۔ عمل تھمی مگر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے سے عمل کو اندازہ ہوا کہ کسی اور جگہ ہے۔ کمرہ تو کسی ہسپتال جیسا ہے۔ پھر نظر اپنے کپڑوں پر گئی جو ہسپتال گاؤن میں تھی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، بس وہ تھی یا اس کا ظالم۔ کچھ چاہیے؟ میں یہاں کب سے، اور باقی سب کدھر ہیں؟ ٹھہر ٹھہر کر عمل نے پوچھا، جو کہ گلا خشک ہونے پر زبان لبوں پر پھیر گئی تھی۔ جسے دیکھتا ایبک نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور عمل کو بتایا، تم کل سے ادھر ہو، سب گھر پر ہیں، یہ پانی پیو۔ پانی کا گلاس جیسے عمل تھامنے لگی کہ ایبک عمل کے لبوں سے گلاس لگا گیا، جیسے عمل نے گھونٹ گھونٹ پیا۔ کچھ پانی عمل کے لبوں سے گرا، جیسے گلاس کے ہٹانے پر عمل نے صاف کرنا چاہا کہ ایبک نے ٹیشو سے اسے صاف کیا اور عمل کو دیکھنے لگا۔ عمل نے حیرت سے ایبک کے اس عمل کو دیکھا۔ ایکسکیوز می سر، پیشنٹ کو چیک کرنا ہے ہمیں۔ نرس کی آواز پر دونوں کا تسلسل ٹوٹا۔ ایبک نے سر ہلایا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ نرس نے عمل کا بی پی چیک کیا اور پوچھا، کہیں درد تو نہیں ہے آپ کو؟ عمل نے نام میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپ کا چیک اپ کریں گے، نرس کے بتانے پر عمل بولی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ عمل کی معصومیت سے کہنے پر نرس مسکرا گئی۔ کیا کھانا ہے مجھے بتاؤ، ابھی منگوا دیتا ہوں، ایبک نے تیزی سے کہا۔ عمل کے ساتھ ہی نرس نے ایبک کو دیکھا۔ انہیں یخنی کے سوا کچھ نہ دیا جائے، کچھ دے۔ نرس کے کہنے پر ایبک نے سر اس بات میں لا کر اپنا سیل لیا اور باہر چلا گیا۔ خوش قسمت ہیں آپ، بہت کیئرنگ ہے آپ کے ہسبینڈ، نرس نے خوش اخلاقی سے کہا اور عمل کو صدمے میں رکھتی چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سر معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بھتیجی کل سے ہسپتال میں ہے، جبکہ عائزہ میم ولا میں نہیں ہیں، انہیں یہاں سے لے جایا گیا۔ باقی ولا کے سب افراد گھر ہی ہیں سوائے ایبک زار شاہ کے۔ ولا میں موجود ایک شخص ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہہ گیا، عمل کو کیا ہوا؟ وہ ہسپتال کیوں ہے؟ عائزہ اور ایبک کدھر ہیں؟ رفیق چنٹوا نے لان میں کھڑے ہوتے بے چینی سے پوچھا تھا۔ یہ بے چینی عائزہ کی ولا نہ ہونے سے تھی۔ وہ کل گر گئی تھی، ثاقب چوہان اسے لے کر گیا۔ باقی عائزہ میم کا میں پتہ کرتا ہوں وہ کدھر ہیں۔ بتانا پھر مجھے، نظر رکھنا، رفیق چنٹوا نے کہہ کر کال کٹ کی اور چنٹوا ولا کے لان میں لگے پھولوں کو دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں عمل کی صورت در آئی۔ جب اس نے یہ سب پھول لگائے تھے ان کی کانٹ چھانٹ وہ خود کرتی تھی، لیکن اب وہ نہیں تھی تو یہ پھول مرجھا گئے تھے، جن کو دیکھتے ہوئے رفیق چنٹوا شفقت سے بولا، مرجھانے کا وقت آ گیا تمہارا بھی عمل شفیق، اس ایبک زار کے ساتھ آج تم بھی مرو گی۔ آخر کو اپنے پیارے چاچو کی محبت کا شکار تمہیں بھی تو ہونا چاہیے۔ پھر رفیق چنٹوا نے کال ملائی، جس کے پک ہوتے ہی رفیق چنٹوا نے کہا، وقت قریب ہے، پرسوں دھماکے کرنے، اپنے بندوں کو تیار رکھو۔ سب ہو جائے گا، آگے سے بھاری آواز میں کہا گیا، جس پر رفیق چنٹوا نے کال کٹ کی۔ پیچھے کھڑی کوثر جن قدموں سے آئی تھی اس سے بھی تیز قدموں سے اندر کو بھاگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ثاقب، ہیلو۔
ثاقب چوہان کی کال پک کرتے گھبرائی آواز میں کوثر بیگم نے کہا۔ نظریں بند دروازے کی جانب تھی۔ کیا ہوا کوثر؟ ہسپتال کے پارکنگ میں کھڑے ثاقب کوثر کی آواز سنتے رکے۔ ثاقب رفیق، اس نے کچھ کیا کوثر؟ رفیق بلاسٹ کروا رہے، وہ عمل کے ساتھ ایبک کو مارنے والا ہے۔ بڑی مشکل سے کوثر نے بات کی، جس کو سنتے ثاقب چوہان نے کار کا سہارا لیا، پھر خود کو کمپوز کرتے بولے، میں ایبک سے بات کرتا ہوں، تم پریشان مت ہونا اور اپنا خیال رکھنا، ٹھیک؟ تم سمجھ رہی ہو نا مجھے کوثر؟ جی گڈ، اپنا خیال رکھنا، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ کوثر کو تسلی دے کر ثاقب چوہان نے کال کٹ کی، پھر تیز قدموں سے ایبک کے پاس گئے جو انہیں کوریڈور میں ہی کھڑا ملا۔ ایبک نے پلٹ کر ثاقب چوہان کو دیکھا جس کے چہرے پر گھبراہٹ آشکار تھی۔ کیا ہوا انکل، سب خیریت ہے نا؟ تعجب سے ایبک نے پوچھا۔ بنا کسی تاخیر کے ثاقب چوہان نے کوثر بیگم کی بات بتائی، جس کو سنتے ایبک کے ماتھے پر بل آئے۔ حیوان ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ، تفکر سے ثاقب چوہان نے کہا۔ آپ پریشان مت ہو، رانا سب دیکھ لے گا، آج عدالت میں پیشی ہے اس کم ظرف انسان کی۔ ایبک کہتا سل پر رانا کو کال ملا گیا۔ جی ایبک، رانا جتنا جلدی ہو سکے جنجوا ولا سے کوثر آنٹی کو لو اور محفوظ جگہ لے جاؤ، ساتھ ہی جنجوا ولا پر FBR کی ریڈ کروا دو۔ ایبک ہی تو 2 دن بعد ہی ہونا تھا نا؟ رانا نے پوچھا۔ ڈو اٹ ناؤ، ایبک کے سرد آواز میں کہنے پر رانا اوکی کہتا کال کٹ کر گیا۔ انکل آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا، ثاقب چوہان کو تسلی دے کر ایبک کمرے سے نکلتی نرس سے پوچھ گیا۔ کب تک ڈسچارج کریں گی؟ کچھ دیر میں، پیشہ ورانہ جواب دیتی ہی نرس چلی گئی۔ ایبک مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، ثاقب چوہان نے عمل کی سچائی بتانے کو ایبک کو پکارا۔ ابھی نہیں انکل، مجھے جانا ہوگا، رفیق چنڈوا کے حملے سے پہلے مجھے اس پر حملہ کرنا ہے، اسے بتانا ہے اس بار ہار اس کے مقدر میں ہے، آپ لڑکی کو ولا لے جانا، سب ڈیوز کلیئر کروا دی ہیں میں نے، چلتا ہوں۔ ایبک کہتا جانے لگا کہ ثاقب چوہان نے ایبک کی بازو پکڑی۔ میری بات سنو ایبک سارشاہ، مضبوط لہجے میں ثاقب چوہان نے کہا، جس کے لہجے کی سنجیدگی محسوس کرتے ایبک سر بات میں لاتا سائڈ پر رکھی چیئرز پر بیٹھ کے جس کے برابر بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام گئے۔ ایبک نے بات ثاقب چوہان کو دیکھا جس نے ایبک کو سنجیدہ لگے۔ ایبک، جب تم نے مجھے عمل کے بارے میں جاننے کے لیے کوثر سے رابطہ کرنے کو کہا تھا، تب میں جو کوثر نے کہا وہ سب، ثاقب چوہان رکے جبکہ ایبک کے دل کی دھڑکن لمحہ بلمحہ تیز ہو رہی تھی، وہ سب جھوٹ تھا، عمل ہی ہماری عمل ہے اور تمہاری ڈال ہے وہ۔ ثاقب چوہان کی بات مکمل ہوتے ہی ایبک فوراً سے کھڑا ہوا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ ایبک کو یقین نہ آیا ہو جیسے ثاقب چوہان نے نام میں سر ہلایا۔ کوثر نے یہ سب اسی لیے کیا کہ رفیق چنڈوا نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ عائزہ کو اپنی دبئی والے شیخ دوست کے حوالے کر دے گا، یہ وہی شیخ ہے جس کے پاس کبھی کوثر بھی گئی تھی، تبھی وہ ڈر گئی اور عائزہ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول گئی۔ ثاقب چوہان کے بتانے پر ایبک کو شدید ملال نے گھیرا، یعنی پہلے دن سے ایبک کو عمل کے حوالے سے جو شک تھا وہ شک نہیں تھا، وہ مجسم حقیقت تھی اور اس کے سامنے ہی تھی، لیکن بدلے کی آگ میں جھلستا وہ اپنی ڈال کو بھی جھلسا گیا، اور آج اس کا بچہ بھی اس دنیا میں نہیں۔ ایبک سب سوچتے ہسپتال کے کوریڈور میں سر پکڑے بیٹھ گیا۔ ثاقب چوہان نے ایبک کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس کو دیکھتے ایبک نے انہیں دیکھا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا انکل، لہو رنگ آنکھوں سے کہتے ایبک اٹھا۔ آج رفیق چنڈوا کی فرعونیت کا خاتمہ ممکن تھا۔ ایبک، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، ثاقب چوہان نے طوفان پن ایبک سے کہا جو سر ہلاتا تیزی سے چلا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔